نہیں تیمور، میں بے وفا نہیں ہوں۔ آپ تو جانتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں۔ میں صرف اور صرف آپ کی فاریہ ہوں، صرف آپ کی۔ فاریہ نے روتے ہوئے تیمور سے کہا، لیکن تیمور نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ اندر رو رہا تھا اور وہ باہر رو رہی تھی۔ وہ جو بتانے آئی تھی وہ بتا بھی نہ پائی، کیونکہ تیمور کی نظر میں اس کی حیثیت ایک ایسی لڑکی کی طرح تھی جس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی۔ فاریہ نا امید ہو کر واپس لوٹ آئی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جیسا تیمور کو دکھ ہو رہا تھا ویسا کچھ نہ تھا۔ حقیقت اس سے کوسوں دور تھی۔ بعض اوقات حقیقت وہ نہیں ہوتی جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے، بلکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس سب میں اس کا بھی قصور نہیں تھا۔ اس کو تو جو دکھایا گیا تھا اس نے تو اسی کو حقیقت ماننا ہے۔ مرد کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ عورت کی ہر غلطی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کی بے وفائی ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ لیکن قصور تو فاریہ کا بھی نہیں تھا۔ اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی تھی؟ وہ اپنے شوہر کو اس کی اولاد کے متعلق بتانے سے بھی گھبرا رہی تھی کہ کہیں اس کا شوہر اس بچے کو غلط نام نہ دے دے جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں۔ قصور دو محبت کرنے والوں کا نہیں ہوتا، بلکہ قصور ان لوگوں کا ہوتا ہے جو سچی محبت کرنے والے دو دلوں میں دراڑ پیدا کرتے ہیں، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں نفرت کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ قصور تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دو محبت کرنے والوں کی محبت اور خوشی ہضم نہیں کر سکتے۔ قصور تو ان کا ہوتا ہے جن کو کبھی خود خوشی نہ ملی ہو تو وہ دوسروں کو بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ کیا ہوا فاریہ؟ کیا تیمور بھائی نے تمہاری بات سنی؟ مجھے یقین ہے وہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ عائشہ نے اپنے پاس سے سب کچھ فرض کر لیا تھا۔ وہ مجھے ڈائیورس دے رہے ہیں۔ وہ مجھے ایک بد کردار عورت سمجھ چکے ہیں۔ ان کی نظر میں بے وفا اور دغا باز ہوں۔ فاریہ نے روتے ہوئے جواب دیا۔ خوشخبری سن کر بھی؟ عائشہ نے حیران کن نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے انہیں کچھ بتایا ہی نہیں اس متعلق، فاریہ نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب نہیں بتایا؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ بتایا کیوں نہیں؟ عائشہ نے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا۔ پاگل میں نہیں ہو گئی، تم ہو گئی ہو عائشہ۔ وہ مجھے ایک بد کردار عورت سمجھ چکے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ یہ بات سن کر خوش ہوتے؟ نہیں، بلکہ ان کو یقین ہو جاتا کہ میں واقعی ہی ایک بد کردار عورت ہوں اور میرے بچے کو ہمیشہ کے لیے غلط سمجھ۔ نہیں عائشہ، میں ابھی ان کو نہیں بتا سکتی، فاریہ نے بے بس ہو کر جواب دیا۔ میں جاؤں گی ان کے پاس، میں بات کروں گی ان سے، عائشہ نے فاریہ سے کہا۔ نہیں عائشہ، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ یہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں اسے خود حل کر لوں گی، فاریہ نے عائشہ کو سخت لہجے میں کہا۔ کیا حل کرو گی اور کب؟ خدا نخواستہ جب وہ تمہیں ڈائیورس دے دیں گے تب؟ میں تمہاری کوئی بات نہیں سن رہی، میں ابھی جا رہی ہوں، عائشہ فاریہ سے غصے میں کہتی ہوئی فاریہ کے منع کرنے کے باوجود چلی گئی۔ بہت شکریہ علی تمہارا، تم نے میرے راستے کا کانٹا صاف کر دیا۔ اب میں بہت خوش ہوں، صلہ نے علی سے کہا جو اس سے ریسٹورنٹ میں ملنے گئی تھی۔ تمہارا کام تو ہو گیا اور تمہارے کہنے پر میں شہر چھوڑ کر بھی آ گیا ہوں۔ اب اور کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ کیوں ملنے آئی ہو؟ علی نے تلخ لہجے میں صلہ سے پوچھا۔ بس یہاں میری دوست رہتی تھی تو اس سے ملنے آئی تھی، سوچا تم سے بھی ملتی چلوں، لیکن لگتا ہے تمہیں مجھ سے مل کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ صلہ نے
علی کے تلخ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے جواب دیا، دوست؟ ہاں ہاں، تو مس سلا کی بھی کوئی دوست ہے؟ فاریہ کون تھی؟ وہ بھی تو دوست ہی تھی تمہاری، لیکن اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ اگر مجھے اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی تو تمہاری اس گھٹیا سازش میں تمہارا کبھی ساتھ دیتا؟ دوست نہیں، رقیب تھی میری، میرا محبوب، میرا تیمور چھینا تھا، میں نے اس سے اپنا تیمور واپس لے لیا۔ بس اب اس پل کا انتظار ہے جب تیمور پوری طرح میرا ہو جائے گا، سلا نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا۔